بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم نواز شریف جو مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں، میاں نواز شریف کی بیٹی ہیں اور اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کی اہم رہنما ہیں۔ مریم نواز گزشتہ 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے وہ فیلڈ میں ہیں، مسلم لیگ نون کی انہوں نے باغ ڈور سنبھالی ہوئی ہے، وہ مین سٹریم میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا تھا کہ مریم نواز بہت زیادہ فرنٹ پہ آ کے کھیل رہی تھی، ان کا لب و لہجہ بہت تلخ تھا، بہت تند و تیز معاملات تھے ان کے، انہوں نے براہ راست حکومت اور پاکستان کے معتبر اداروں کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا۔ ان کا یہ جو سٹانس تھا، ان کا جو یہ نیریٹو تھا، اسے مسلم لیگ نون نے کتنا قبول کیا یا کتنا نہیں کیا، اس کی مختلف مثالیں ہم دیکھتے آئے ہیں۔ اب 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے انہوں نے بلا شرکت غیرے، یعنی کہ وہ اکیلے فیملی کو بھی ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور پارٹی کو بھی ریپریزنٹ کر رہی ہیں۔ فیملی کی معاملات یہ تھے کہ میاں شہباز شریف جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، مریم نواز کے چچا وہ بھی جیل میں، اور ان کے جو کزن ہیں حمزہ شہباز جو پنجاب کی حد تک اہم رہنما ہے مسلم لیگ نون کے اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، وہ بھی جیل میں تھے۔ لیکن چند دن قبل مریم نواز نے جب یہ چیزیں سامنے آئی مریم نواز کے حوالے سے، تو ہمیں کچھ معاملات کی خبر ملنے لگی، اور وہ ساری خبریں اس طرح سے کلیئر ہو کے سامنے آئیں جب حمزہ شہباز جیل سے رہا ہوئے۔ حمزہ شہباز کے جیل سے رہا ہونے کے بعد اب تک کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی ہیں جن کے بعد تمام تر شکوک و شبہات بالکل واضح ہو گئے ہیں، کلیئر ہو گئے ہیں کہ مریم نواز کو اب آہستہ آہستہ سائیڈ لائن کیا جائے گا، اور اس کی کچھ چیزیں مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ مریم نواز حمزہ شہباز کو ریسیو کرنے پہنچیں جب وہ جیل سے آئے، انہوں نے اپنے ہونے کا، اپنی پریزنس کا ثبوت دیا، پارٹی میں اپنی ایک وجود کو ثابت کیا، لیکن اس کے فوراً بعد وہ سائیڈ لائن ہوتی چلی گئی۔ حمزہ شہباز جیل سے آنے کے فوراً بعد نہ صرف پنجاب اور مسلم لیگ کی سیاست میں بلکہ ملکی سیاست میں ایک طرح سے غالب آنے لگے، ان کی ملاقاتیں، ان کے معاملات، جیل سے اگلے دن ہی وہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، وہاں وہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اور پھر مریم نواز جو پی ڈی ایم کی قائد بھی ہیں، قائدین میں شامل بھی ہیں، اور پی ڈی ایم کے تمام تر معاملات خود ڈیل کر رہی تھی۔ جب حمزہ شہباز آئے تو اسلام آباد میں بلاول نے سینٹ الیکشن کے معاملات میں ایک عشائیہ دیا تھا جس میں مریم نواز نے شرکت نہیں کی۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی کہ وہاں پہ حمزہ شہباز شریک ہوئے اور سب لوگوں سے ملے۔ بلاول نے 1-2 مرتبہ ٹیلی فون بھی کیا لیکن مریم اس میں شریک نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بلاول جب لاہور تشریف لائے، بلاول بھٹو، یہاں پہ انہوں نے لاہور میں ہمیشہ وہ مریم نواز سے ملاقات کرتے اور سارے معاملات کو آگے لے کے جاتے تھے، لیکن اس مرتبہ جب بلاول بھٹو لاہور آئے تو مریم نواز سے ملنے کی بجائے حمزہ شہباز سے ملے۔ تیسرا ثبوت اس کا یہ ہے کہ جب حمزہ شہباز نے سیاسی معاملات میں اپنی گرپ کو مضبوط کرنا شروع کیا تو ڈسکا کا ضمنی الیکشن جو دوبارہ سے ہو رہا ہے، پہلے جب ہوا تو مریم نواز آل ان آل تھی، ان کی ٹیم آگے تھی اور مریم نواز رہنما بھی ہیں اور وہاں پہ وہ انچارج بھی تھی اس ضمنی انتخاب کی مہم کی۔ لیکن اب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ حمزہ شہباز کو ضمنی انتخاب کی مہم کا انچارج بنا دیا گیا اور حمزہ شہباز کی ٹیم وہاں پر آگے جا کے الیکشن کے معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ اسی طرح اسلام آباد کے کچھ حلقوں میں بھی حمزہ شہباز کی ملاقاتوں کی کافی خبریں ہیں۔ یہ اس کے ساتھ ہی میاں شہباز شریف کی آپ ایکٹیویٹی اگر دیکھیں، جب وہ سینٹ الیکشن کے لیے اسلام آباد میں گئے تو وہاں پر وہ 8 دن قیام کے لیے رک گئے، انہیں ڈاکٹرز نے روک لیا کہ یہ سفر نہیں کر سکتے، وہاں رکے، ملاقاتیں ہوئیں اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے کچھ چیزوں کو فائنلائز کیا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی فیملی میں کوئی رفٹ ہے یا فیملی میں گروپ بندی ہے، لیکن بہرحال میاں شہباز شریف کا نیریٹو اور پارٹی کے اندر شہباز گروپ اور نواز گروپ دونوں کے الگ الگ نیریٹو یہ بہت نمایاں ہیں۔ اب دوبارہ سے یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے، یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ مریم نواز سائیڈ لائن ہو جائیں گی اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف کا گروپ اور ان کا نیریٹو سامنے آئے گا اور وہ دوبارہ سے یہاں پر اپنا رول پلے کریں گے سامنے کھل کے۔ لاہور ہائی کورٹ میں نیب نے یہ درخواست دائر کر دی ہے کہ مریم نواز کو جو کہ ضمانت پہ ہیں اور ضمانت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں، ان کی ضمانت منسوخ کر دی جائے۔ آج سوموار کے دن لاہور ہائی کورٹ میں اس درخواست کی سماعت بھی ہے۔ اب دیکھیے مریم نواز کو فی الحال اگر ضمانت خارج کر کے گرفتار نہیں بھی کیا جاتا، پہلا چانس تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں گرفتار کر لیا جائے، لیکن اگر انہیں گرفتار نہیں بھی کیا جاتا
تو ان پر کم از کم ایک پریشر ضرور بڑھے گا عدالتوں کی طرف سے اور حکومت کے کچھ اداروں کی طرف سے۔ مریم نواز کو اب سائیڈ لائن کر کے حمزہ شہباز کو سپیس دی جا رہی ہے، نہ صرف مسلم لیگ نون کے اندرونی حلقوں کی جانب سے بلکہ ہمارے کچھ مقتدر حلقوں کی جانب سے بھی حمزہ شہباز کو ایکسیپٹ کرنے اور مریم نواز کو سائیڈ لائن کرنے کا پیغام بڑا واضح انداز میں دیا گیا ہے۔